السلام علیکم حاضرین، اس وقت ہم جا رہے ہیں مسجد نمرہ میں 2 نفل ادا کرنے کے لیے۔ تو مسجد نمرہ میں 2 نفل ادائیگی کے ادھر سے ہوگی۔ یہ بس ہے جو ہمیں اس وقت کروا رہی ہے زیارات، بس نمبر 302، اس میں ہم آئے ہیں، زیارات کروا رہی ہے۔ اور یہ سامنے مسجد نمرہ نظر آ رہی ہے۔ مسجد نمرہ بڑی مسجد ہے، جو حجاج ہیں وہ اس سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ یہاں پر وقوف عرفات ہوتا ہے، تو نماز ادا کی جاتی ہے مسجد نمرہ پر۔ ہم جا رہے ہیں، آپ حاضرین، یہ کبوتر جگہ جگہ پر نظر آتے ہیں، مکہ میں بھی ہیں، مدینہ میں بھی ہے۔ ماخذ ان کبوتروں کا مدینہ ہی ہے، مدینہ سے ہجرت کرتے ہیں اور ذوالحجہ میں یہ مکہ اور اس کے مضافات میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ کبوتر یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، مسجد نمرہ کے باہر چگ رہے ہیں۔ زائرین آتے جاتے ان کو دانہ دن کا ڈالتے ہیں۔ اور مسجد نمرہ میں پانی انہوں نے بتایا کہ نہیں ہوتا، پانی کے بغیر ہی جن لوگوں کا وضو ہے وہ یہاں پہ نوافل ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ وضو کر کے آتے ہیں، اس لیے وہ یہاں پر نوافل ادا کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ زائرین جو ہیں یہ نوافل ادا کرنے کی تیاریوں میں ہیں، جو گھروں سے وضو کر کے آئے ہیں وہ سب وہاں پہ نوافل ادا کر رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے جوزان سے وقار نے، وہ نوافل ادا کر رہے ہیں مسجد نمرہ میں 2 نوافل۔ آپ کا کیا تعارف ہے، کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میں تو السلام علیکم، میں تو پاکستان سے آیا ہوں، کس علاقے سے؟ پشاور سے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام یاسین ہے۔ آپ عمرہ پہ آئے ہیں؟ ہاں، عمرہ پہ آئے ہیں۔ کتنے دنوں کے عمرہ پہ؟ یہ 21 دن ادھر آئے ہیں۔ 21 دن کے لیے؟ ہاں جی، 21 دن کے لیے۔ کب آئے تھے؟ 23 تاریخ کو۔ 23 تاریخ کو آپ پاکستان سے، کیا نام بتایا؟ یاسین خان۔ یاسین خان، آپ وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ میں تو وہاں پر ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ کیا؟ وہ میں وہاں پولیس میں ہوں۔ پولیس میں ڈیوٹی کرتے ہیں۔ یاسین صاحب عمرہ کے لیے آئے ہیں، تو کیا خیالات ہیں آپ کے، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ تو بہت اچھی جگہ ہے، بار بار اللہ کرے کہ ہم ادھر آئیں، اور بہت لوگ ادھر یہ خیرات زکوٰۃ بھی دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بندہ آ گیا۔ اور پاکستان سے انشاءاللہ ہم بار بار آئیں گے۔ السلام علیکم، یہ یاسین صاحب تھے جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے یہ بار بار زیارات کے لیے یہاں پہ آئیں گے۔ اس موقع پر ہمیں جوائن کیا ہے وقار صاحب نے، یہ ملتان سے میرے بھانجے ہیں، ان کے خیالات جانتے ہیں کہ انہیں کیسا لگ رہا ہے۔ انہوں نے عمرہ بھی کیا ہے ہمارے ساتھ اور اب زیارات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام وقار علی ہے اور میں ملتان شہر سے ہوں۔ میں الحمدللہ یہاں 2 سال سے سعودی عرب میں کام کرتا ہوں، اور یہ میرے ماموں ہیں، یہ جھنگ سے آئے ہیں، محمد حنیف ان کا نام ہے۔ ماشاءاللہ سے ان کی پوری فیملی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا سفر، ان کی عبادات، ان کی زیارات اللہ تعالیٰ تمام کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں بھی بار بار آنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے رزق میں، مال و جان میں، آل و اولاد میں، سب میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور بہت خوشی ہوئی ہے ان سے مل کر، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار یہاں پر بلائے، تاکہ آ کر یہاں پر یہ پاک مقدس مقامات کی زیارت کریں، اور حج اور عمرہ کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ مسجد نمرہ کا شمار عرفات کے میدان میں ایک اہم ترین مقام کے طور پر ہوتا ہے۔ یہاں ہر سال لاکھوں عازمین حج وقوف عرفہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ہی وقت میں قصر کر کے پڑھتے ہیں۔
یہ مسجد دوسری صدی ہجری کے وسط میں خلافت عباسیہ کے پہلے دور میں اس مقام پر تعمیر کی گئی جہاں رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹنی پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ یہ مسجد عرفات کے مغربی جانب واقع ہے۔ مسجد کا کچھ حصہ مغربی حصہ وادی ارنا میں آتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کی ایک وادی ہے جہاں نبی کریم نے وقوف سے منع فرمایا تھا، لہٰذا وادی عرفہ کا پیٹ عرفات میں ہی ہے تاہم اس کے قریب ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں مسجد نمرہ کا ذکر مختلف ناموں سے آیا ہے، جیسے مسجد نبی ابراہیم، مسجد عرفہ اور مسجد ارنا۔ اس میں مسجد عرفہ کا نام میدان عرفات سے باہر ایک گاؤں سے لیا گیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا تھا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے چل کر وادی ارنا کے وسط میں پہنچے جہاں آپ نے ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کی اور خطبہ ارشاد فرمایا۔